حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ، الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہی میں نے دیکھا کہ واٹس ایپ پہ سندھ سے غالباً ایک پیارے بھائی ہیں، ان کا میسیج آیا ہوا ہے کہ ان کے علاقے میں ملیریا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ علاج معالجہ کرنے کے باوجود بھی مریض جو ہیں وہ شفا یاب نہیں ہو رہے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کا بتایا تھا کہ ان کو بھی ملیریا ہوا ہے اور کافی دنوں سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ نسخہ ملیریا کے علاوہ بھی بہت سارے امراض و علامات پر کارگر ہے۔ یہ نسخہ بہت سالوں سے، تقریباً 1.5 صدی سے استعمال ہو رہا ہے، اور اس نسخہ کو سب سے پہلے ہمارے دادا استاد جناب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ انہوں نے اپنی اس وقت کی جو طبی اربعین لکھی تھی، اس میں یہ حب افسنتین کے نام سے انہوں نے نسخہ دیا تھا۔ میں حکیم احمد دین شادروی صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو کہ حکیم انقلاب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم تھے۔ اس نسخہ میں آپ نے صرف 2 چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ازراقی مدبر یعنی کچلا مدبر لینا ہے 1 تولہ۔ کسی بھی ترکیب سے آپ کچلا مدبر کر لیں۔ یہ نسخہ چونکہ میں اطباء کرام کے لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، کیونکہ عام بندے کے تیار کرنے والا یہ نسخہ ہے بھی نہیں۔ جو اطباء کرام ہیں وہی اس کو استعمال کریں گے، وہی فائدہ اٹھائیں گے۔ 1 تولہ آپ نے کچلا مدبر لینا ہے، 5 تولہ آپ نے رب افسنتین لینا ہے۔ افسنتین بوٹی کا معروف طریقہ سے رب بنا لیں۔ اطباء کرام سارے جانتے ہیں کہ رب کیسے بنتا ہے۔ پھر اس رب کو بالکل خشک کر لیں۔ یہ 5 تولہ خشک رب ہو، رب بنا کے اس کو خشک کر لیں، اس کا پاؤڈر سا بنا لیں۔ یہ ہوگا 5 تولے، کچلا مدبر ہوگا 1 تولہ۔ اب ان دونوں کو ملا کر اچھی طرح اس کی رگڑائی کریں، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں یا تھوڑا سا شہد ملائیں تو اس کی گولی بن جائے گی۔ چنے کے برابر گولی بنا کے اس کو محفوظ رکھیں۔ 1 گولی صبح، 1 گولی شام، کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کرا دیں۔ یہ نسخہ جو ہے بخار کی حالت میں نیم گرم دودھ کے ساتھ یا دودھ پتی کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پرانے سے پرانے ملیریا کو چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اڑا کے رکھ دینے والا نسخہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ملیریا کے مریض کا آپ علاج کر رہے ہوں تو اس کو آپ نے تمام ٹھنڈی چیزیں بالخصوص لسی اور دہی اس کا بالکل استعمال نہیں کرنے دینا۔ اس دوائی کے استعمال کے دوران مریض کو نرم غذا دیں، مرغی کا شوربہ دے دیں، دیسی مرغی کا شوربہ، چھوٹے کوئی بھی پرندے ہوں ان کے گوشت کا شوربہ دیں، بکرے کے گوشت کی یخنی دیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس دوائی کو کوئی بہت زیادہ دن تک نہیں دینا، صرف چند دن تک آپ دیں گے، بلکہ چند خوراکوں میں ہی ملیریا جو ہے وہ کافور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ جو ہے
جو عضلاتی اعصابی مزاج میں لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، مالی خولیہ کا شکار ہو جاتے ہیں، پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے مریض جن کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کو مسلسل کچھ عرصہ استعمال کروانے سے اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بادی بواسیر کے مریض ریاحی جن کو مسائل ہوں، تبخیر معدہ وغیرہ، گیس ٹربل وغیرہ، عضلاتی اعصابی تحریک میں یا اعصابی تحریک میں، بلغمی مزاج میں، ان کے لیے یہ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ بادی بواسیر جو ہے وہ بھی اس کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعصابی کمزوری کے لیے، بلغمی امراض والامراض کے لیے، جسمانی دردوں کے لیے، تھکاوٹ سستی کے لیے، ایسے لوگ جن کو اعصابی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے تکلیف ہو، ان کے لیے یہ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ اعصابی مزاج میں ہونے والے ہر مسئلے کا یہ حل ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ عضلاتی غدی خشک گرم بنے گا۔ جو پرانے امراض میں مبتلا مریض ہیں وہ اس کو 1 ماہ 1.5 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، 2 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ طبیب کا کام ہے کہ ان کو عمر اور وزن کے مطابق اس کی مقدار خوراک کتنی دینی ہے۔ اعصابی تحریک میں ہونے والی مرگی یا ایسی حالت جس میں دورے پڑتے ہیں، خواتین کو ہوں یا مردوں کو ہوں، اس کے استعمال سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ غرض کہ یہ نسخہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا اور اعلیٰ نسخہ ہے۔ اس کو استعمال کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔